تصوف کے فروغ کے سلسلے میں ایک عمومی گفتگو کا ایک سلسلہ سماعت کیا ہے۔ اب چونکہ فروغ تصوف کے ضمن میں ہم خصوصاً حضرت بحر العرفان رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم ہیں، نوکر ہیں، تو اس محدود دائرے کے اندر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جہاں تک تعلیمات مجددیہ کا معاملہ ہے اور سلسلہ ہے تو صحیح اور سچی بات یہ ہے کہ ہم انہیں حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں، تو ان کے افکار، ان کی تعلیمات کم از کم ہزارہ دوم کے ہر فرد کے لیے ہیں، اور ہر فرد ان کی تعلیمات کا محتاج، چاہے عام شخص ہو، چاہے خاص شخص ہو، چاہے اس کا تعلق علماء سے ہو، چاہے صوفیاء سے ہو، کسی بھی گروہ کا وہ شخص ہو، وہ ہزارہ دوم میں ہو اور ان کا محتاج نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب چونکہ وقت اور محفل کے تقاضے کے مطابق تعلیمات کے اس سمندر میں سے ہم بہت کم، یعنی صرف 2 موتی نکال کر آپ کے سامنے پیش کریں گے، ورنہ حضرت مجدد پاک کی تحریرات کا حال تو یہ ہے کہ تفسیر سے لے کر حدیث، الہیات سے لے کر فقہیات، تصوف سے لے کر نفسیات اور معاشیات سے معاشرت تک ہر میدان میں حضرت مجدد علیہ الرحمٰ نے اعلیٰ درجے کی علمی و انتہائی دقیق تحقیقات قلم بند فرمائی ہیں، اور ہر شعبے میں آپ کی تعلیمات مائل بزوال امت کے لیے حقیقی ترقی کی طرف لے جانے والی شاہراہ کا نقش اولی ہیں۔ البتہ منتخب طور پر بعض تعلیمات و افکار پر روشنی ڈالنا، ہمارے زمانے میں اس کی ضرورت اور افادیت کو واضح کرنا ایک مفید قدم ہے، جس کے لیے غور کیجئے گا کہ جس کے لیے ہر صاحب دل علم دوست شخص کو آگے آنا چاہیے۔ آپ پابندی نہیں لگا سکتے ہیں کہ جو ان کا شیدائی ہے وہی آئے، ہم تو دعوت دے رہے ہیں کہ صلاح یار ہیں، صلاح عام ہے یاران نکتہ دا کے لیے، جو ان کے اسرار کا محرم راز ہے وہ آئے اور ان کو عام کرے۔ المیہ یہ بھی ہے کہ علماء میں شمار کیے جانے والے افراد کی ایک بڑی تعداد آج بھی بر صغیر میں خواجہ اجمیر کے بعد اپنے اس سب سے بڑے محسن کے احوال و افکار سے ناواقف ہے، بلکہ کسی حد تک ان کے حوالے سے غلط فہمی یا تعصب کا شکار ہے۔ غیروں کی چال بازی اور اپنوں کی تنگ دامانی نے اپنوں کو اپنوں کے آستانے فیض سے دور کر رکھا ہے۔ ایسے میں اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم تعلیمات مجددیہ کا حسین گلدستہ اس طرح پیش کریں کہ ہر منصف مزاج شخص کی نظروں سے بدگمانی یا ناواقفی کا پردہ ہٹ جائے اور وہ ان کی طرف کشاں کشاں چلا آئے۔ ہم ذیل میں صرف 2 نظریات پر بحث کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا عنوان ہے نفرت برائے کفر و کافرہ۔ مکتوبات شریف کی آپ کسی بھی جلد کا مطالعہ کیجئے، ہر مکتوب شریف میں بلکہ ہر گوشے میں آپ کو اس نظریے کی رونمائی نظر آ جائے گی، نفرت برائے کفر و کافرہ۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہم بہت سارے امور کے ساتھ ہمارے زمانے میں محبت بھی غیر معتدل رخ اختیار کر چکی ہے، بلکہ اب تو نعرہ دیا جاتا ہے کہ نفرت کسی سے نہیں، ہے نا؟ محبت کے نام پر جنس سے لے کر مذہب تک ساری حد بندیاں اٹھا دی گئی ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پہلے حضرت مجدد علیہ الرحمٰ کے اس نظریے پہ کلام کریں، کیونکہ یہی وہ نظریہ ہے جس پر حضرت مجدد علیہ الرحمٰ تا حیات سختی سے قائم رہے اور اپنے فرمودات میں بار بار عقیدت مندوں کو اس کی تلقین بھی فرماتے رہے۔ جہاں تک اکبری دور کی بات ہے تو اس پر مزید روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے قبل بھی اس پر کافی گفتگو ہو چکی ہے اور سارے حضرات جانتے ہیں کہ کیا حالات ہیں۔ حضرت مجدد علیہ الرحمٰ کے دور میں علماء سو اور صوفیاء خام کی نادانیوں کے سبب غلبہ کفر کا جو ماحول تیار ہوا تھا اس کا حال مغلیہ سلطنت کی تاریخ سے واقفیت رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے۔ اس دور میں صرف عوامی سطح پر کفر و اہل کفر کی طرف میلان نہیں تھا، بلکہ حکومتی سطح پر بھی غلبہ کفر کے پلان کی منظم طور پر سرپرستی ہو رہی تھی۔ اور اگر بلا مبالغہ یہ کہا جائے کہ یہ ہمارے دور سے کچھ مختلف حالات نہیں ہیں تو بجا ہوگا اپنی جگہ۔ بولی بالی عوام کی رہنمائی کے لیے حضرت مجدد علیہ الرحمٰ نے بہت سادہ اسلوب میں صاف لفظوں میں کفر سے اجتناب اور اہل کفر سے انحراف کا نظریہ پیش کیا۔ آپ عام مریدین کے ساتھ ساتھ اقتدار اعلیٰ میں اثر و رسوخ رکھنے والے خاص حضرات کو بھی مسلسل اس کی تاکید فرماتے رہے۔
اصل بات یہ ہے کہ حکومتی جبر کے سبب کفر کی طرف جھکاؤ اور تصوف کی فلسفیانہ منہ شگافیوں سے لبریز توجیہات کے سبب اہل کفر سے موالات کی جو مسموم فضا تیار ہوئی تھی، اس میں اسلام کی عظمت اور بطور دین ناسخ اس کی پہچان کرانا گپ اندھیری رات میں نور کی شمع جلانے کے مترادف تھا، اور یہی کام حضرت مجدد علیہ الرحمہ نے اس زمانے میں کیا۔ میں بہت سارے اقتباسات ہیں، صرف ایک اقتباس حضرت مجدد علیہ الرحمہ کے کلام سے پڑھ رہا ہوں، حصول برکت کے لیے بھی اور اس لیے بھی کہ نظریہ اور واضح ہو جائے۔ حضرت مجدد علیہ الرحمہ خان جہاں کی طرف نظریات اسلام سے متعلق ایک مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں، کفر خود ظاہر البطلان چیز ہے، کوئی عقل مند آدمی اس کو پسند نہیں کرتا اور اس کے بطلان کو بے تحاشا ظاہر کرنا چاہیے اور ان کے معبودان باطل کی بے توقف نفی کرنی چاہیے۔ سچا خدا جل شانہ بے شک و بے شبہ آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ ان کے باطل معبودوں نے ایک مچھر پیدا کیا ہو، اگرچہ وہ سب جمع ہو جائیں، اور اگر کوئی مچھر ان کو کاٹ جائے یا تکلیف پہنچائے تو ان کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ وہ دوسروں کی حفاظت کرے۔ یہ بے وقوف لوگ پتھر کو لیتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے اس کو تراشتے ہیں اور کئی سال تک اس کی پرستش کرتے ہیں اور اس سے امید رکھتے ہیں۔ مختصر یہ کہ کافروں کا دین ظاہر البطلان ہے، اور مسلمانوں میں سے جو راہ حق اور سیدھی راہ سے دور چلا گیا ہے وہ خواہش کا بندہ اور بدعتی ہے۔ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کا کلام تلخیص کے ساتھ مکمل ہوا۔ اب اس کو ذرا غور کیجئے گا کہ اختلاط کی فضا میں لازم ہو جاتا ہے کہ امتیازات کا تحفظ کیا جائے۔ امتیازات کا تحفظ ویسے بھی لازم ہوتا ہے، لیکن جب فضا اختلاط کی ہو جائے اس وقت اور زیادہ لازم ہو جاتا ہے کہ امتیازات کا تحفظ کیا جائے، بالخصوص ان مقامات اور اقوام کے درمیان رہتے ہوئے جو موالات اور قومی یکجہتی کے نام پر دوسروں کو اپنے اندر ضم کر کے ان کے وجود کو مٹانے میں بدنامی کی حد تک مشہور ہے۔ برکاتی صاحب کی توجہ چاہوں گا، بر صغیر کی قدیم و جدید تاریخ سے باخبر ہر شخص جانتا ہے کہ ہنود نے جسے بھی قومی یکجہتی کے نام پر اپنی طرف کھینچا وہ اپنی جداگانہ شناخت گنوا بیٹھا ہے، چاہے وہ جین ہوں، بدھسٹ ہوں یا شرک کے خلاف اٹھنے والی علاقائی بغاوت کی دیگر مختلف تحریکیں۔ اگر مسلمانوں کو بھی اپنے اسلام کی عظمت اور ایمانی تقاضوں سے بروقت باخبر نہ کیا جاتا تو یکجہتی کا یہ اختلاط کب ضم میں بدل کر ہمارے دینی وجود کو مٹا دیتا، اس کا اندازہ لگانے سے پہلے نقصان ہو چکا ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب آج کے ماحول کا ذرا جائزہ لیجئے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی اختلاط کی ایک حیرت انگیز فضا بنتی جا رہی ہے۔ سیکولر دور میں مسلمانوں کے درمیان ایک معروف ترجیحی رجحان، انگریزی میں کہتے ہیں ٹرینڈ چلا ہوا ہے، یہ بنتا جا رہا ہے یا کافی حد تک مسلم معاشرے میں جڑ پکڑ چکا ہے کہ کفر و اہل کفر سے ان کے نظریات کے سبب نفرت کرنے یا انہیں حقیر سمجھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہمارے لیے بس اپنا اسلام اور اس سے محبت کافی ہے۔ اس ضمن میں مداہنت پسندوں کی طرف سے منسوخ آیات اور موضوع احادیث کا سہارا لے کر یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے باطل نظریات سے ہمیں بیزاری کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے ہم ایک دین کی پیروی کر رہے ہیں ایسے ہی وہ بھی اپنے پسندیدہ مذہب کو مان رہے ہیں، لہذا بطور مسلمان ان سے نفرت کرنے کی چندہ حاجت نہیں، بلکہ بعض تو اس حد تک مبالغہ کر جاتے ہیں کہ ہمیں اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس سے آگے اب ایک رائے یہ بنتی جا رہی ہے کہ نفس مذہب میں ہم سب مساوی ہیں۔ ایک رائے یہ بنتی جا رہی ہے نفس مذہب میں ہم سب مساوی ہیں، کیا اسلام کیا دیگر مذاہب، تھوڑے سے ثانوی اختلاف کے ساتھ سب کی بنیاد ایک ہی ہے۔ ان متعدد مذاہب میں سے ہم ایک کے پیروکار ہیں، دیگر لوگ کسی دوسرے یا تیسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، تو اس اعتبار سے ہم ایک ہی حق کے متلاشی ہوئے اور ایک ہی منزل کے مسافر۔ یہ رجحان ایسا نہیں کہ صرف بھارت جیسے مسلم اقلیتی ممالک میں، بلکہ اس کا اچھا خاصا اثر اسلامی جمہوریہ یا مملکت اسلامیہ کے عنوان سے پکارے جانے والے خطوں میں بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی نقطۂ نظر کا نتیجہ ہے کہ ایمان کی اہمیت کلمہ پڑھنے والوں کے دلوں سے رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے حالات کا اولین تقاضا یہ ہے کہ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کا نظریہ نفرت برائے کفر و کافرہ عام کیا جائے۔ اس کو عام کرنے کے لیے ہمیں کسی تشدد یا ہٹ درمی کی حاجت نہیں ہے، نہیں کسی غیر مسلم شخص سے یہ کہہ کر دوری اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تجھ سے نفرت کرتے ہیں۔
بلکہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اہل کفر کو احسن انداز میں یہ بتا دیا جائے کہ ہم آپ سے اس لیے بیزار ہیں کہ آپ کائنات کی بہترین مخلوق ہونے اور عقلیت کے فروغ والے دور میں رہنے کے باوجود شرک جیسی انتہائی جاہلانہ حرکت کے مرتکب ہیں اور اس سے چھٹکارا پانے کے لیے نہ عقل کا استعمال کر رہے ہیں نہ دیگر وسائل میں سے کسی کا، لہذا ہم آپ کی اس دانستہ سفاہت سے بیزار ہیں۔ ہم آپ کی اس دانستہ صفحات سے بیزار ہیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کوئی منظم کام کریں، ہر شخص اپنی سطح پر جتنا جس سے وہ بات کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ یہاں ایک بات خاص طور پر ملحوظ یہ بھی رہے کہ ہم اہل کفر سے نفرت ان کے انسان ہونے کی وجہ سے نہیں کر رہے، بلکہ ان کی فکری جنایت کے سبب کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کہے کہ ہم کسی قاتل سے نفرت کرتے ہیں یا کسی شرابی سے نفرت کرتے ہیں، اور جواب میں وہ کہے کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہیں، وہ تو انسان ہے، تو اس سے کہا جائے گا کہ ہم اس کے انسان ہونے کی وجہ سے اس سے نفرت نہیں کر رہے ہیں، اس کے اس جرم کی وجہ سے اس سے نفرت کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا نفرت کرنا اس سبب سے ہے کہ شاید وہ ہماری محبت کا پیاسا جب اسے پیاس زیادہ لگے تو اپنا جرم چھوڑ کر ہماری محبت کے لیے پھر سیدھی راہ پر واپس چلا ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کفر اور شرک ایک عقلی جنایت ہے جس میں آپ مبتلا ہیں۔ ہماری محبت اگر آپ چاہتے ہیں تو غور کیجئے، اپنے آپ میں دوبارہ نظر ثانی کیجئے، اور چلے آئیے ہم اپنی محبتوں سے نوازنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک نظریہ ہو گیا، اس پر مکمل گفتگو ہو گئی۔ دوسرا نظریہ ہے، اختصار کے ساتھ یہ اور مختصر ہوگا، اعتراف جہالت در معرفت۔ اعتراف جہالت در معرفت یہ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کا بہت ایک سنہرا نظریہ ہے۔ یعنی آپ اگر غور کریں گے نا تو تصوف یا صوفیزم یا باطنیت جسے کہتے ہیں، اس کے نام پر جتنی بھی بے راہ روی ہے، گمراہیاں ہیں، اس کا بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ ہم معرفت والے ہیں، ہمیں معرفت حاصل ہو چکی ہے، لہٰذا ہمیں وسائل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بنیادی نظریہ حضرت مجدد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ پہلے حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوب سماعت کر لیجئے، کیا فرماتے ہیں حضرت مجدد علیہ الرحمہ؟ فرماتے ہیں حضرت خواجہ نقشبند، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی عقیدت کا جو سبب ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ فرماتے ہیں جو کچھ دیکھا گیا اور سنا گیا اور جانا گیا سب اس ذات کا غیر ہے۔ کلمہ لا کی حقیقت سے اس کی نفی کرنی چاہیے، پس کثرت میں وحدت کا مشاہدہ بھی نفی کے لائق ہے اور اس پاک بارگاہ سے منتفی اور دور ہے۔ حضرت خواجہ کے اس کلام نے مجھ کو اس شہود سے نکال دیا اور مشاہدہ اور معائنہ کی گرفتاری سے نجات بخشی ہے، اور میرے اب اسباب کو علم سے جہل کی طرف اور معرفت سے حیرت کی طرف لے گئے ہیں۔ اب حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں میں صرف ایک ہی بات کی وجہ سے حضرت خواجہ نقشبند کا حلقہ بگوش ہوں، اسی ایک بات کی وجہ سے۔ اس کا سادہ سا مفہوم کیا ہے، اس کو سماعت کر لیجئے۔ سادہ سا مفہوم اس کا یہ ہے، حضرت مجدد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم انسانوں کے علم میں آ جائے، جس کا بھی ہم ادراک کر لیں، جس کو ہم سوچ سکیں یا جان سکیں، اس سب سے ذات وحدہ لا شریک بلند و بالا ہے، منزہ ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں تنزیہ کامل بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب وہ ذات عقل انسانی سے ماورا ہے تو عقلی سطح پر اس کی معرفت کا جو بھی معیار بنا کر اپنی آزادی کی راہ نکالی جائے گی وہ دھوکہ اور گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگی۔ ہمارے دور میں ایسی راہیں عقل کے نام پہ نکالی جا رہی ہیں، جبکہ اس دور میں ایسی راہیں وجدان اور معرفت کے نام پہ نکالی جاتی تھی۔ ہمارے دور میں اس نظریے کی ضرورت کیا ہے، اس پر اگر آپ بات کریں تو صحیح بات یہ ہے کہ باطنیت ہر دور میں اسلام کے لیے زہر قاتل رہی ہے، چاہے وہ اموی دور رہا ہو، عباسی دور رہا ہو۔ باطنیوں نے ہر جگہ پہ وہ فساد برپا کیا ہے، باطنیت محضہ کہ صرف باطن دیکھیے، ظاہر چھوڑ دیجئے، ہے نا۔ ہمارے دور میں اس کے برخلاف ظاہریت ایک مسئلہ بن چکی ہے۔ یعنی اس زمانے کے لوگوں کو یہ گمان تھا کہ ہم معرفت داخلی رکھتے ہیں اس لیے ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں، اور اب ہمیں یہ گمان ہونے لگا ہمارے زمانے میں کہ ہمیں ظاہر پر اتنی قدرت حاصل ہوگی ہے، تسخیر کائنات میں ہم اتنے آگے نکل چکے، اب ہمیں شریعت کی کیا ضرورت ہے نا۔ اس کو ذرا آگے سماعت کیجئے۔ اب ذرا اس دور کی گمراہی اور اس دور کی گمراہی میں یکسانیت ملاحظہ کیجئے اور مجددی نظریے کی معنویت کا اندازہ لگائیے۔ اس دور کا انسان روحانیت کے ذام میں اپنی داخلی معرفت کا بھرم لیے بیٹھا تھا،
اس کے اسی ورم نے اسے ظاہر شریعت سے غافل کیا اور ان اعمال سے دور کیا جن سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، بلکہ اپنی معرفت کے ذام میں ان لوگوں نے کسی حد تک پیغمبر کے لائے ہوئے دین اور ان کے احکامات سے اپنی بیزاری کا ثبوت دیا۔ ہمارے دور کے حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ اس دور کے انسان کو اپنی داخلی و روحانی معرفت کا گمان تھا، جبکہ ہمارے دور کا انسان اپنی خارجی و ظاہری معرفت کے ذام میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسے تسخیر مقامات نے سیدھی راہ سے بھٹکا دیا تھا اور اسے تسخیر کائنات کے حربوں نے حق اپنانے سے بیزار کر رکھا۔ وہ انفس کی تنگنائے میں گم تھا اور یہ آفاق کی وسعتوں میں گم ہے۔ وہ روحانیت و معرفت کے نام پر احکام الہیہ سے منہ موڑ رہا تھا اور یہ سائنسی تجریبیت میں مبتلا ہو کر احکام الہیہ سے دور ہو گیا۔ اگر حضرت مجدد علیہ الرحمہ کا یہ نظریہ عام کیا جائے کہ تم معرفت کی جس منزل پہ پہنچ جاؤ، چاہے انفس کی معرفت ہو چاہے آفاق کی، اس ذات کے اتنے ہی محتاج رہو گے جتنے پہلے دن تھے، تو جتنی بھی معرفت بڑھے گی اتنی زیادہ اللہ کی طرف رغبت اور اللہ کے احکامات کی طرف رغبت بڑھتی چلی جائے۔ ٹھیک ہے، اس کو میں نے مختصر لفظوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کی نظریہ اعتراف جہالت در معرفت میں آج کے انسان کی فکری تسکین کا بہترین سامان ہے۔ اگر انسان یہ مان لے کہ تمام روحانی مقامات طے کر لینے اور معرفت کے حصول کے تمام تر احساس کے باوجود وہ ذات مطلق کا اتنا ہی محتاج ہے جتنا اس سے پہلے تھا، تو وہ خود ہی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو تیار پائے گا اور شریعت کے احکامات کا حسن خود بخود اس پر نمایاں ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر انسان یہ مان لے کہ تمام تر علت و معلول کی معلومات اور ہر قسم کے ظاہری تجربات کے بعد ایجادات کی کہانی چاہے جتنی طویل ہو جائے مگر وہ خالق کائنات کا اتنا ہی محتاج رہے گا جتنا کہ پتھر سے آگ جلانے یا لکڑی کے شکار کرنے کے وقت تھا، تو اپنے تجربات کو وہ صفر جان کر نئے سرے سے شریعت کی راہ پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو بآسانی آمادہ کر لے گا۔ اب رہا مسئلہ کہ ان کی معنویت ہمیں پتہ چل گئی، ان کے فروغ کا کیا معاملہ ہوگا، تعلیمات مجددیہ کا فروغ یہ کیسے ہو پائے گا اور اس کی کیا صورتیں ہوں گی۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جدید دور میں ہم جب بھی کسی سے فروغ کی بات کرتے ہیں تو فوراً ہی اس کو جدید ذرائع ابلاغ کے مرہون منت کر دیا جاتا ہے اور آنن فانن ڈیجیٹل میڈیا کے تمام طریقوں پر نشر و اشاعت کا مشورہ بھی ہر طرف سے اٹھنے لگتا ہے۔ مزید ایسی بہت سی باتیں تجویز کی جاتی ہیں جن کا تعلق دور جدید کے طریقوں سے ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات اس ضمن میں قدیم قسم کے طریقے فروغ کو براہ راست یا اشارے کنائے میں حتف تنقید بھی بنایا جاتا ہے کہ یہ پرانی قسم کے مولوی لوگ ہیں، اسی طرح سے اب بھی اپنا فروغ کر رہے ہیں، وہی کتابیں چھاپے جا رہے ہیں، وہی مقالے لکھے جا رہے ہیں، وہی سیمینار کروائے جا رہے ہیں، کچھ نیا کرنا چاہیے، یوٹیوب چینل بنائیے، یہ کیجئے، یہی حال ہے۔ مگر اس سے پہلے اور سوالات اہم ہیں فروغ کے معاملے میں۔ بلا شبہ ایسی آراء بھی اپنی جگہ مفید ہیں، اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر کسی شخصیت کی تعلیمات کے فروغ میں اس سے بھی زیادہ چند اور اہم امور ہیں۔ مثلا یہ کہ ہم کس درجے کی شخصیت کے افکار کو فروغ دینا چاہتے ہیں، پھر یہ کہ اس شخصیت کے کس قسم کے افکار کا فروغ ہماری اولین ترجیح ہے، پھر یہ کہ ہمارے فروغ کا دائرہ کار کیا ہوگا، کیا ہم تمام افکار تمام لوگوں تک بلا امتیاز پہنچا دیں گے یا مختلف تعلیمات کے لیے مختلف درجے کے لوگوں کا انتخاب کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کے تشنئے جواب ہوتے ہوئے ہم قدیم یا جدید کسی بھی قسم کے طریقے کو استعمال کر کے کسی شخصیت کے تعلیمات کو فروغ نہیں دے سکتے۔ تو سوال جب تعلیمات مجددیہ کے فروغ کا ہو تو سب سے پہلا معاملہ یہ ہوگا کہ ہم جس شخصیت کی تعلیمات کو فروغ دینے کی بات کر رہے ہیں وہ ایک صدی یا ایک زمانے کے لوگوں تک محدود شخصیت نہیں ہے، بلکہ وہ ہزارہ اول کے تمام پاکیزہ افکار کی امین ہے اور ہزارہ دوم کا ہر خطہ ہر زمانے میں ان کی تعلیمات کا محتاج ہے۔ لہذا ہم اگر ان کی تعلیمات کو اس انداز سے پیش کریں گے کہ وہ ایک مشرب کے لوگوں کے لیے ہے یا پھر ایک مشرب کے افراد کے لیے ان کی تعلیمات اہم ہیں، یا اس سے کچھ ویسی معنی میں ہم ان کی تعلیمات کا مخاطب صرف ایک مذہب کے لوگوں کو بنائیں گے، تو ہم خود اپنی دعوت کو بھی محدود کریں گے اور اس کے نتیجے میں ملنے والی کامیابی کو بھی محدود کریں گے۔ مجددی تعلیمات کے فروغ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے ہر طبقے کے اہل حضرات تک پہنچایا جائے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اسے ہر طبقے کے حضرات تک پہنچایا جائے، ہم کہہ رہے ہیں ہر طبقے کے اہل حضرات تک پہنچایا جائے تاکہ وہ دور فتن کے مسائل کا حل مجددی تعلیمات میں دیکھ کر ان کا گرویدہ ہو جائے، اگر موافق ہو تو مزید شوق کے ساتھ اتباع میں لگ جائے اور مخالف ہو تو اپنی سمت درست کر کے صراط مستقیم پر آ جائے۔
رہا دوسرا سوال، یعنی مجددی تعلیمات میں سے کون سے نظریات ہیں جن کا فروغ حالات زمانہ کے تقاضے کے مطابق ہماری اولین ترجیح ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ خواص کے اعلیٰ افکار کا چرچا عوام کے سامنے بے سود بلکہ بسا اوقات مضر ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ عوام میں سے بلکہ آج کے حالات میں تو خاص کہے جانے والوں میں سے بھی مختلف معیار پر مختلف افراد کو چن کر انہیں خاص افکار تک رسائی کا اہل بنایا جائے، پھر انہیں تعلیمات مجددیہ تک رسائی دی جائے۔ یہ طریقہ ہوگا۔ فروغ کا یہ طریقہ دائرہ کار کے اعتبار سے محدود ہونے کے باوجود انتہائی مؤثر اور کارآمد ہوگا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جس نے کبھی ہمارے زمانے میں انگلینڈ کہہ لیجئے، امریکہ کہہ لیجئے، دیکھا ہی نہیں نا، اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے، دنیا میں ایسے بھی ہوتا ہے کیا؟ یعنی جس نے کبھی پلین اڑتا دیکھا ہی نہیں، آپ اس سے کہیں کہ ایک چیز ہے جو لوہے کی بنی ہوئی اڑ رہی ہے، وہ یقین کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ہم کبھی کبھی یہی غلطی کر جاتے ہیں کہ اعلیٰ افکار ان لوگوں کے سامنے پیش کر جاتے ہیں جو ان کے اہل ہی نہیں ہیں، اور یہ فتنے کا سبب ہوتا ہے، وہ شخص جا کے 10 میں اور خرابی پیدا کرتا ہے۔ تو فروغ کے ضمن میں یہ بات یاد رکھیں۔ دوسری بات، اس ضمن میں ہمیں مجددی تعلیمات کی خانہ بندی کرنی ہوگی، کیٹیگرائز کرنا پڑے گا۔ جن تعلیمات کا تعلق اخص الخواص سے ہیں ان کو انہی تک محدود رکھا جائے، مثال کے طور پر حقیقت محمدیہ یا حقیقت کعبہ کی بحث۔ جن تعلیمات کو خواص میں شائع کرنا ہے ان کو خواص تک پہنچایا جائے، مثال کے طور پر علم کلام کی ثانوی ابحاث میں اٹھنے والے سوالات کے مجددی جوابات، ٹھیک ہے؟ اور جن تعلیمات کے مخاطب عام لوگ ہیں، جیسا کہ مکتوبات شریف میں بہت سے مکاتب عام مریدین کی تعلیم و تربیت کے لیے نظر آتے ہیں، ان سے اخذ کردہ باتوں کو بعینی یا پھر تلخیص و تسہیل کے ساتھ عوام تک پہنچایا جائے۔ مثلا ضروریات دین، ضروریات اہل سنت، فقہ پر مضبوطی سے قائم رہنے کی مجددی ہدایات۔ یوں خانہ بندی اور درجات میں ترتیب کی رعایت مجددی تعلیمات کے فروغ میں مزید نکھار پیدا کر دے گی۔ آخری بات، اس کے بعد مرحلہ آتا ہے اسلوب زمانہ کا۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جس شخصیت کے نظریات کو ہم فروغ دینا چاہتے ہیں ان کی تعلیمات کس اسلوب میں بیان ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ 4-5 صدی پرانے اسلوب سے آج کا انسان بہت زیادہ مانوس نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ صوفیاء کرام کا اخلاص اور ان کے بیان کردہ اسلامی نظریات کی دوامی افادیت الفاظ میں وہ جان ڈال دیتی ہے کہ حوادث زمانہ سے اس کی جاذبیت میں کمی نہیں آتی۔ یہ الگ بات ہے، مگر جب کمی ہماری طرف سے ہو کہ کم علمی یا کم ہمتی کے باعث ان کے کلام کو اصل اسلوب میں سمجھنے اور اس سے لطف اندوز ہونے سے ہم قاصر ہوں، تب ہمیں ان کی تعلیمات کو اسلوب زمانہ میں ڈالنے کی ضرورت پڑتی۔ یہی وہ بات ہے جو مفتی آصف صاحب بڑی تفصیل سے بیان کر کے گئے ہیں کہ حضرت بحر العرفان رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ مجددی تعلیمات ہوں یا دیگر صوفیاء کی تعلیمات، ان کو زمانے کے اسلوب میں آسان انداز میں پیش کر کے آپ نے وہ کارنامہ کیا ہے کہ ہر عام سے عام شخص کو صوفیوں کی محفل کا محرم راز بنا دیا۔ ٹھیک ہے؟ مجددی تعلیمات کے سلسلے میں بھی ہمیں یہ کام کرنا ہوگا کہ اصل بابرکت کلام کو محفوظ رکھتے ہوئے الگ سے تسہیل کا کام کیا جائے۔ یہ مختلف عناوین کے تحت رسائل یا مقالات کی شکل میں ہو سکتا ہے، مثلا مقام صحابہ تعلیمات مجددیہ کی روشنی میں، یا صوفیاء کے شتھیات مجددی تعلیمات کی روشنی میں وغیرہ۔ ان رسائل یا مقالات میں حضرت مجدد علیہ الرحمہ کا کلام نقل کرنے کے بعد آسان الفاظ کے ساتھ رائج اسلوب میں اس کو واضح کر دینا کافی ہوگا۔ اگر ساتھ میں چند مثالیں اپنے دور کی شامل کر دی جائیں تو زیادہ مفید ہوں گی۔ ٹھیک ہے؟ تعلیمات کے سلسلے میں آخری بات یہ کہ اس کا سب سے مؤثر طریقہ ان کو عملی سطح پر برتنا ہے۔ اس مجھ سے قبل شاید برکاتی صاحب نے ہی یہ بات کی کہ اصل چیز ہے عمل تصوف کے میدان میں۔ اگر ان تمام تعلیمات کا مقصد اور ان پر عمل کے ذریعے ان تمام تعلیمات کا مقصد ان پر عمل کے ذریعے اپنی اسلامی شناخت کو ہر طرح کے غبار سے محفوظ رکھنا ہے تو اس کے فروغ میں عمل ہی کا سب سے بڑا دخل ہوگا۔ مثلا حضرت مجدد علیہ الرحمہ فرض اور نفل، ایسے ہی سنت اور نفل کے درمیان جس توازن سے عمل کی تعلیم دیتے ہیں اس کو عملی طور پر اپنانا ہی اس کے فروغ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہم اگر لوگوں کو نوافل میں الجھا کے بھی رکھیں اور پھر تعلیم بھی یہ دیتے رہیں کہ صاحب فرض اہم ہے، نفل کی اہمیت اتنی نہیں ہے جیسی فرض کی ہے، تو وہ عمل اور قول کا تضاد کبھی اسے
درست راہ کی طرف نہیں آنے دے گا. جہاں متصوفانہ سوچ کے لوگ اپنی تخریبی فکر کو عملی طور پر لاگو کر کے لوگوں کی نفسانی خواہشات بھڑکا رہے ہیں. متصوفانہ قسم کے لوگ اپنی تخریبی فکر کو لوگوں کی خواہشات بھڑکائی جا رہی ہیں. آئیے تماشے لگائے گئے ہیں آپ کے لیے, عرس کے نام پر ہو یا جس نام پر بھی ہو, اپنی تخریبی فکر کو وہ عملی جامات پہنا رہے ہیں تو لوگوں کی نفسانی خواہشات بھڑک رہی ہیں. ایسے ہی اس کے مقابلے میں ہمیں بھی مجددی تعلیمات کو عملی طور پر برت کر لوگوں کی روحانی قوتوں میں اضافہ کرنا ہوگا. حضرت بحر العرفان رحمہ اللہ اسی روش پر قائم تھے اور اسی وجہ سے تعلیمات مجددیہ کے فروغ میں حضرت بحر العرفان رحمہ اللہ اور آپ کے احباب کو ممتاز حیثیت حاصل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو تعلیمات مجددیہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.